اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے سفر سے پہلے سفر کی دعا پڑھ لیتے ہیں. آپ سب لوگ میرے ساتھ پڑھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ایک دفعہ مل کر درود شریف بھی پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الحمدللہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم لوگ مکہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. سب سے پہلے کچھ باتوں کو ذہن میں رکھ لیجئے. یہ مکہ شہر جو ہے، اس مکہ شہر کے اندر آنا، یہاں آ کر رہنا، یہاں آ کر سانس لینا، یہاں آ کر دن گزارنا، راتیں گزارنا، یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ جس کو یہاں بلاتا ہے یہ اس پر ایک خاص کرم ہوتا ہے کہ اللہ اس کو اپنے در کی حاضری عطا فرماتا ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بار بار مکہ آنا نصیب فرمائے، بار بار مدینہ آنا نصیب فرمائے. اور لاکھوں لوگ ہر سال یہاں پر حج کرنے آتے ہیں، تو یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بھی اسی سال حج کی توفیق عطا فرمائے. مکہ بہت ہی مبارک شہر ہے. ٹھیک ہے کہ ہم اس کی زیارتیں کرنے جا رہے ہیں، لیکن مکہ کی ہر جگہ ہی زیارت ہے، ہر مقام بھی بہت مبارک ہے. لیکن مکہ میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ یہاں آنے کو ترستے ہیں، تڑپتے ہیں. اور اس میں سب سے پہلی چیز یہ کہ مکہ کے اندر کعبہ ہے. پوری دنیا سے لوگ یہاں آتے ہیں، کعبے کو دیکھتے ہیں، اور کوئی آنکھ ایسی نہیں ہے کہ وہ کعبے کو دیکھے اور اس آنکھ سے آنسو نہ بہاؤ. ہم سب کے ساتھ بھی یہ تو ہوا ہوگا نا جی. انسان کعبے کے پاس جاتا ہے تو وہ خود بخود رو پڑتا ہے کہ وہ کعبہ جو کل تک تصویروں میں دیکھ رہے تھے، وہ کعبہ جو ٹی وی پر یا موبائل پر دیکھ رہے تھے، رب نے وہی کعبہ آنکھوں سے دکھا دیا. تو یہ اللہ پاک کا احسان ہے. اور دوسری بات کہ یہ جو شہر ہے مکہ، اس شہر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے کئی سال رسول اللہ نے مکہ کے اندر گزارے ہیں. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ سب لوگوں کو؟ اور سب توجہ سے سن بھی رہے ہیں بات کو؟ ماشاءاللہ. اچھا مجھے بتائیں، آپ سب کو پتہ ہے نا کہ ہمارے نبی کی جو ظاہری عمر تھی وہ کتنے سال تھی؟ 63. ہر مسلمان کو یہ پتہ ہوتا ہے. رسول اللہ نے اپنی پوری زندگی میں سے 10 سال مدینے میں گزارے. کتنے سال جی؟ تو پیچھے کتنے رہ گئے؟ 53. یہ 53 سال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر گزارے ہیں. تو میں اور آپ جس شہر میں ہیں یہاں رسول اللہ نے 53 سال گزارے ہیں. اور اگر رسول اللہ نے 53 سال گزارے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ یہاں کی ہر گلی سے گزرے ہوں گے، ہر جگہ سے گزرے ہوں گے، اور آج اللہ نے ہمیں بھی وہاں سے گزرنے کا موقع عطا فرمایا. اچھا مکہ کی ایک اور بھی خاص بات ہے. اگر آپ دنیا میں کہیں چلے جائیں نا، دنیا بہت بڑی ہے، تو پوری دنیا میں ہر جگہ پر ایک نیکی کرو تو ایک نیکی پر ایک کا ثواب ہے. لیکن مکہ وہ شہر ہے کہ یہاں جو انسان ایک نیکی کرتا ہے، اللہ کریم ایک نیکی کرنے والے کو 1,00,000 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو یہ مکے کی بہت بڑی خاص بات ہے. دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں گناہوں سے بچائے اور نیکیوں پر استقامت عطا فرمائے. اچھا جی، زیارت کے سفر سے پہلے میرا، آپ کا، ہم سب کا ایک اتفاق ہونا چاہیے. سفر سے پہلے اتفاق یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے پورا سفر پوری توجہ کے ساتھ کرنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی؟ انشاءاللہ آپس میں باتیں کیے بغیر، موبائل فون استعمال کیے بغیر اور ادھر ادھر دیکھنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنی زیارت پر توجہ دیں. اگر ہماری توجہ ہوگی تو انشاءاللہ ہمیں بہت کچھ دیکھنے کو، سننے کو اور سمجھنے کو ملے گا. توجہ نہیں ہوگی تو ہمارا یہ سفر اچھا نہیں ہو پائے گا. آپ جتنی توجہ دیں گے اتنا سفر بھی اچھا ہوگا، اور سفر میں جو لطف اور مزہ ہے وہ اور زیادہ آئے گا ہمیں انشاءاللہ. تو توجہ دیں گے نا انشاءاللہ؟ کون کون آپ میں سے توجہ دے گا؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں. سب دیں گے انشاءاللہ؟ چلیے بہت شکریہ، جزاک اللہ. دعا کرتے ہیں اللہ پاک سے ہم جو سفر کر رہے ہیں اللہ اس سفر کو خیر کے ساتھ پورا فرمائے. ہماری جو پہلی زیارت ہے جہاں ابھی یہ بس جا رہی ہے، پہلے میں اس کے بارے میں کچھ آپ لوگوں کو بتا دوں. آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی.
اور ہجرت کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ جا کر رہنا، اس کو کہتے ہیں ہجرت کرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑا اور آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے۔ مکہ اس لیے چھوڑا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بہت زیادہ ہو گئے تھے اور ہمارے نبی کو جان کا خطرہ تھا۔ اس کا ایک لمبا واقعہ ہے، میں مختصر آپ کو بتاتا ہوں کہ جب رسول اللہ نے اسلام کی دعوت دی نا مکے میں، تو سب سے پہلے جو مسلمان ہوئے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہی اگر آپ عورتوں میں بات کریں تو عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمان ہو گئی۔ آہستہ آہستہ مسلمان بڑھ گئے۔ جب مسلمان زیادہ ہوئے تو مکہ کے کافروں نے مسلمانوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ مطلب جو بھی کلمہ پڑھ لیتا تھا مکے میں لوگ اس کو مارنا شروع کر دیتے تھے۔ کسی کو بھی پتہ چلتا تھا کہ فلاں انسان نے کلمہ پڑھ لیا ہے، لوگ اس کو ظلم کرتے تھے، مارتے تھے۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا عمار بن یاسر۔ انہوں نے کلمہ پڑھا تو یہ اپنے گھر گئے اور اپنے ماں باپ کو سمجھایا کہ اسلام جو ہے نا وہ سچا اور سچ مذہب ہے، آپ لوگ بھی مسلمان ہو جائیں۔ تو ان کے ماں باپ نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ اب جب ان کے ماں باپ نے کلمہ پڑھا نا تو جیسے ہی لوگوں کو پتہ چلا کہ عمار بن یاسر اور ان کے ماں باپ مسلمان ہو گئے، تو عمار بن یاسر کی آنکھوں کے سامنے ان کے ماں باپ کو شہید کر دیا گیا تھا۔ ہمارے اسلام میں شہید تو بہت زیادہ ہیں، لیکن سب سے پہلے جو شہید ہوئے تھے نا وہ یہ عمار بن یاسر کے ماں باپ تھے۔ توجہ ہے آپ سب کی میرے ساتھ؟ تو جب مسلمانوں پر ظلم بہت زیادہ ہونے لگا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مسلمانوں سے کہا کہ تم سب لوگ مکہ چھوڑ دو، مدینہ چلے جاؤ، جتنے بھی یہاں لوگ رہتے تھے۔ حضور نے کہا تم لوگ پہلے جاؤ، میں بعد میں آؤں گا۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کب آئیں گے؟ حضور نے کہا میں تب آؤں گا جب مجھے اللہ حکم دے گا آنے کا، کیونکہ ہمارے نبی ہمیشہ وہی کام کرتے تھے جس کا اللہ ان کو حکم دیتا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ کیجیے آپ سب کو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مکہ کے مسلمانوں کو بھیج دیا، بس دو لوگوں کو رسول اللہ نے مکے میں روک لیا، ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا اور دوسرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا۔ ان دونوں کو کہا، حضور نے کہا رک جاؤ، باقی سب سے کہا چلے جاؤ۔ اب جب مکہ کے مسلمان مکہ چھوڑ کے چلے مدینہ تو ان کو تقریباً 7 سے 8 دن لگے پیدل مکہ سے مدینہ جانے میں، کیونکہ مسلمانوں کے پاس کوئی سواری زیادہ نہیں تھی، اونٹ بھی تھے تو 1-2 ہی تھے، تو اتنے سارے لوگ تھے 1-2 اونٹوں پہ بیٹھ کے تو نہیں جا سکتے تھے۔ تو 7 سے 8 دن لگے مسلمانوں نے مکہ چھوڑا اور یہ مدینہ گئے۔ جب مسلمان مدینہ چلے گئے، مسلمانوں کے مدینہ جانے کے کچھ ہفتوں کے بعد ایک خبر پورے عرب میں پھیل گئی، جہاں بھی عربی شہر تھے، مکے میں ایک خبر پھیلی اور یمن میں پھیل گئی، ہر جگہ ایک خبر پھیل گئی کہ مدینے میں جتنے بھی لوگ پہلے رہتے تھے، جب سے مکہ کے مسلمان مدینہ گئے ہیں تو مدینہ کے لوگوں نے بھی کلمہ پڑھا ہے اور مدینہ کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں۔ اب جب یہ خبر ملی نا تو مکہ کے کافر کہتے ہیں دیکھو اسلام تو آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے، لوگ اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے ایک اجتماع کیا مکے میں، آپ سب نے صفا مروہ دیکھا ہے، اس کے پاس ایک جگہ تھی، اس کا نام تھا دار الندوہ۔ کیا نام تھا جی؟ آپ سب کی توجہ ہے نا؟ دار الندوہ کے پاس نا بڑے بڑے کافر آئے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، یہ دار الندوہ میں آئے۔ وہاں یہ کیا کرتے تھے، جب انہوں نے آپس میں کوئی بات چیت کرنی ہوتی تھی وہ وہاں کرتے تھے دار الندوہ میں، تو یہ سب وہاں آ گئے۔ یہ آگے کہتے ہیں دیکھو اسلام بڑھ رہا ہے، پھیل رہا ہے نا، اس کو ختم کرنا ہے کسی طریقے سے، کیا کرنا چاہیے؟ تو ادھر ایک کافر تھا ابو جہل، ابو جہل کا نام آپ سب نے سنا ہوگا، بڑا مشہور کافر ہے۔ اس نے کہا اگر تم لوگوں نے اسلام کو ختم کرنا ہے نا، اس نے کہا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں تو اسلام ختم نہیں ہو سکتا، کہا اگر یہ نہ ہوئے نعوذ باللہ تو اسلام بھی ختم ہو جائے گا۔ تو لوگوں نے ابو جہل سے کہا کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں آج رات کو اپنے آدمی بھیجوں گا۔ ابو جہل کے جو آدمی تھے نا ان کو تلواریں بہت اچھی چلانی آتی تھیں، بڑی مہارت تھی ان کو تلوار چلانے میں۔ تو ابو جہل نے کہا میرے آدمی تلواریں لے کر رسول اللہ کے گھر جائیں گے اور وہ رات کے اندھیرے میں جائیں گے، گھر کے اندر جا کر میرے سارے آدمی مل کر رسول اللہ پر حملہ کر دیں گے تلواروں سے۔ کہا جب صبح ہوگی تو ہم لوگوں کو بولیں گے پتہ نہیں کس نے یہ کام کیا ہے، ہمیں تو نہیں پتا، اور لوگ بھی کسی کو پکڑ نہیں پائیں گے اور رات کے اندھیرے میں یہ کام ہو جائے گا۔ ابو جہل نے جب یہ پلان کیا نا، یہ منصوبہ بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک آیت نازل فرمائی۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ایک پلان کافروں نے بنایا، منصوبہ بنایا انہوں نے، اور ایک منصوبہ اللہ نے بنایا۔
اور بے شک اللہ بہترین منصوبہ بنانے والا ہے۔ ابو جہل نے اپنے آدمیوں کو بولا رات کو جانا رسول اللہ کے گھر، تلواریں لے جانا، حملہ کر دینا۔ اور ہمارے نبی کے پاس اللہ کے فرشتے آ گئے، سیدنا جبریل، یہ وہی فرشتے ہیں جو قرآن کی وحی لاتے تھے۔ اور توجہ کے ساتھ سنیں گا، جبریل آ کر ہمارے نبی سے کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے کہ آپ چلے جائیں مدینہ، آج رات کو مدینہ چلے جائیں۔ جبریل نے کہا آپ کی جان کو خطرہ ہے، کچھ لوگ آنے والے ہیں، وہ آپ پر حملہ کرنے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ مدینہ چلے جائیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے گھر بلایا۔ حضور کے پاس نا مکے کے لوگوں کی چیزیں تھیں، امانت لوگ ہمارے نبی کے پاس رکھواتے تھے۔ حضور نے وہ ساری چیزیں حضرت علی کو دیں۔ حضور نے کہا علی میں آج رات کو مدینہ جا رہا ہوں، لیکن حضور نے کہا یہ ساری چیزیں علی آپ کو دے کر جا رہا ہوں، جب صبح ہوگی تو آپ سب کی چیزیں ان کو واپس کر دیجیے گا اور آپ بھی مدینہ آ جائیے گا۔ حضرت علی حضور کے گھر پہ رک گئے۔ جب رات ہوئی رسول اللہ نے اپنا سامان اٹھایا تو یہ بڑا خطرناک واقعہ ہو گیا کہ ابو جہل کے سارے آدمی رسول اللہ کے گھر کے دروازے کے باہر کھڑے ہوئے تھے تلواریں لے کر، ہمارے نبی اندر تھے، اور گھر سے باہر جانے کا ایک ہی دروازہ تھا، کوئی دوسرا دروازہ نہیں تھا، اور وہ سارے آدمی انتظار کر رہے تھے کہ رسول اللہ دروازہ کھولیں گے اور ہم ان پر تلواریں چلا دیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے اچھی بات کی؟ لیکن ہمارے نبی کے ساتھ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی مدد ہمارے نبی کے ساتھ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے اندر سے دیکھا تو باہر کچھ آدمی کھڑے ہوئے نظر آ رہے تھے دروازے پر، اور ان کے پاس تلواریں بھی تھیں۔ تو رسول اللہ اپنے گھر کے دروازے کے پاس آئے۔ سورہ یاسین کی 9ویں آیت ہے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ رسول اللہ نے یہ آیت پڑھی اور گھر کا دروازہ کھول دیا۔ اب وہ سارے آدمی باہر کھڑے تھے، رسول اللہ یہ آیت پڑھتے ہوئے ان کے سامنے سے گزر گئے۔ اللہ نے ان سارے آدمیوں کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، وہ ہمارے نبی کو نہیں دیکھ سکے۔ جب حفاظت کرنے والا اللہ ہونا تو کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ سارے آدمی تو نشانہ بنا کر کھڑے تھے کہ دروازہ کھلے گا ہم چلائیں گے تلواریں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھا کر دیا، ان کو رسول اللہ نظر نہیں آئے اور ہمارے نبی ان کے سامنے سے گزر کر چلے گئے۔ پھر رسول اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے۔ ابو بکر صدیق کے گھر گئے تو حضور نے ان کو جا کر کہا کہ ابو بکر چلو میرے ساتھ مدینہ جانا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے۔ رات کا وقت تھا، ابو بکر صدیق کے بچے گھر میں سو رہے تھے، بوڑھی ماں گھر میں سو رہی تھی۔ حضور نے کہا چلو، تو ابو بکر صدیق سب کچھ چھوڑ کے رسول اللہ کے ساتھ چل پڑے مکہ سے مدینہ۔ اور جب مکہ سے چلے تو حرم سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک پہاڑ آتا ہے، پہاڑ کا نام ہے جی جبل سور۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ سب یہ نام ایک دفعہ دہرا لیجئے، کیا نام ہے؟ جبل سور۔ اور جبل سور پہاڑ کے بالکل ٹاپ پر، بالکل اوپر ایک غار ہے، اس غار کا نام ہے غار سور۔ کیا نام ہے جی؟ غار سور۔ تو رسول اللہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے چلے تو جبل سور پہاڑ پر گئے، اور جب اس پہاڑ کے پاس پہنچے، یہ بھی بڑا خوبصورت واقعہ ہے، پہاڑ کی جو اونچائی ہے نا جی وہ 5413 فٹ ہے، اس کو نوٹ کیجئے گا، 5413 فٹ، اور بالکل اوپر وہ غار تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی کو اپنے کاندھوں پر بٹھا کر اس پہاڑ کے اوپر لے کر گئے، اور جب پہاڑ کے اوپر گئے غار سور آ گیا۔ غار سور میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن قیام فرمایا۔ کتنے دن جی؟ 3 دن۔ اور ان 3 دنوں میں کیا ہوا انشاءاللہ وہ ہم سنیں گے۔ ہماری جو سب سے پہلی زیارت ہے وہ یہی پہاڑ ہے جبل سور، جہاں پر غار سور ہے، ابھی یہاں انشاءاللہ